السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد اس وقت یوں لگ رہا ہے جیسے اداروں کے مابین ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ٹکراؤ کس سمت لے کے جائے گا اس ملک کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل جائے۔ تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 8 ججز کا جو مختصر اکثریتی فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن اب یہ سوال اس وقت بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا اس فیصلے کے اوپر، اور یہی وہ سوال ہے جس کے اوپر اس وقت ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی ہے، بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن کیا اس فیصلے کے اوپر ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ بہت سارے سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پائے گا، عمل درآمد ہی نہیں ہو پائے گا۔ اسی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے کل الیکشن کمیشن میں ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی معاملہ انڈر کنسیڈریشن آئے گا۔ اسی معاملے کے اوپر ڈسکشن ہوگی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو اکثریتی فیصلہ دیا گیا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کیا جائے، اور اس امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیا طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے۔ یہ سوال بہت اہم ہے ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ کی جانب سے ایک مختصر آرڈر دیا گیا ہے، ابھی ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی، تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ کیا الیکشن کمیشن یہ موقف اختیار کرے گا کہ ہم پہلے تفصیلی وجوہات کا انتظار کریں گے اور پھر اس کے بعد اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کی طرف جانے کے لیے غور و خوض کیا جائے گا، یا محض اس شارٹ آرڈر کی بنیاد کے اوپر ہی، کیونکہ آرڈر آف دی کورٹ تو ہے، کیا اس کی بنیاد کے اوپر ہی امپلیمنٹیشن کر لیا جائے گا؟ یہ وہ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب ہمیں کل کے اجلاس میں ہی ملے گا۔ جو اب تک کے اس مختصر فیصلے کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا چکے ہیں، اس میں سے ایک بنیادی اعتراض جس کے اوپر مسلم لیگ نون نے ریویو بھی فائل کیا ہوا ہے، وہ ریویو یہ ہے کہ یہ نشستیں مانگنے سنی اتحاد کونسل آئی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں دے دی گئیں، اور پھر جو 15 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے، یہ شیڈیول کیا جاری کیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے؟ کیا سپریم کورٹ نے شیڈیول جاری کیا ہے؟ اور پھر 8 ججز کی جانب سے کہ وہ چیمبروں میں آ کر اگر کوئی دشواری ہو پی ٹی آئی کو یا الیکشن کمیشن کو، وہ سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام اعتراضات ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آئین کو ہی ری رائٹ کر دیا گیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون نے اپنے جو ریویو میں ایگزیکٹلی یہی بات کہی ہے کہ کسی بھی امیدوار کو اگر کوئی آزاد حیثیت میں جیتے تو اس کو پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کے لیے 3 دن کا وقت ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے تو 15 دن کا وقت دے دیا ہے۔ تو جب آئین نے 3 دن لکھے ہوئے ہیں تو 15 دن کیسے دیے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ اب اس معاملے کے اوپر جو امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہونے جا رہا ہے، جہاں پہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی جانب سے بار بار یہ سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے امیدواروں سے بیان حلفی لے رہے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے، تو ایسی صورتحال میں اگر یہ پی ٹی آئی اپنا پروسیس مکمل کر کے الیکشن کمیشن میں بھجوا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کرے، اور پھر الیکشن کمیشن اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم جب تک ڈیٹیل ریزننگ نہیں آ جاتی، اس کا جائزہ نہیں لے لیتے، اس وقت تک ہم اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ یا الیکشن کمیشن کل کے اجلاس میں اگر یہ کہہ دے کہ اس فیصلے میں نقائص ہیں اور ہم اس کے اوپر ریویو بھی فائل کر سکتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے آئینی ادارے ایک دفعہ پھر آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ اگر اس طرح سے کوئی آئینی اداروں کا اگر ٹکراؤ ہوا تو یہ شاید ملک کے لیے نہ پہلے بہتر تھا اور نہ اب بہتر ہوگا۔ اسی معاملے کے اوپر جڑی ہوئی یہ خبر یہ بھی ہے کہ سنا ہے کہ ایک اجلاس بھی بلائے جانے کی تیاری ہو رہی ہے قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا، اور اس میں بھی سنا ہے کہ بڑی دھویں دار تقریریں جو ہیں وہ متوقع ہیں اس فیصلے کو لے کر۔ دوسری اہم بات اس معاملے کے اوپر جہاں پہ امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے،
تو اگر کچھ دیر کے لیے یہ اخذ کر لیا جائے کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کرنے سے گریز کرتا ہے، تو پھر جو رستہ اس شارٹ آرڈر میں دیا گیا ہے کہ آپ واپس آ سکتے ہیں 8 ججز کے چیمبرز میں درخواست لے کے، اگر پاکستان تحریک انصاف درخواست لے کے ججز کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دشواری پیش آ رہی ہے، الیکشن کمیشن ہمارے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا، تو کیا ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ عدالتی فیصلے کے اوپر، عدالتی حکم نامے کے اوپر، جس کی ابھی ڈیٹیل ریزننگ آنا باقی ہے، کیا اس کے اوپر کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے؟ ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ چلائے گا؟ کیا یہ کوئی ایک نئی مثال بننے جا رہی ہے؟ اور پھر سب سے اہم بات، ایک جج کو جس طرح سے ہٹائے جانے کا جو پروسیس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی اگر کوئی پروسیڈنگ اگر چلانی ہے تو اس کا فورم جو ہے وہ پھر آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہے۔ تو اس ہجانی کیفیت کا میں جو اس وقت ملک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جا رہا ہے، اس پہ جو اس کی وجہ بنی وہ مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر جو فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے، جو 8 ججز کی جانب سے فیصلہ دیا گیا، اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بہت زیادہ یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا، اور یہ پہلا فیصلہ ویسے نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ دیا گیا تھا جس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا، اور وہ معاملہ تھا پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے انعقاد کے معاملے کے اوپر، جب پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان نے قبل از وقت دونوں صوبائی اسمبلیز کو تحلیل کر دیا تھا اور پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ سپریم کورٹ سے رجوع کس طرح کیا گیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ایک پولیس والے کے تبادلے کا کیس اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی کی عدالت میں زیر سماعت تھا، اور سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے کیس میں سپریم کورٹ کے 2 ججز نے اچانک سے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا اور یہ کہا کہ آپ پیش ہو کے بتائیں آپ ان 2 صوبوں میں الیکشن کیوں نہیں کروا رہے۔ اس وقت بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا اور یہ کہا گیا کہ ایک پولیس والے کے تبادلے کے کیس میں سپریم کورٹ چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے یہ کیسے پوچھ سکتی ہے کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے۔ پھر جب غلطی کا احساس ہوا تو انہی دونوں ججز نے اس وقت کے چیف جسٹس امرتا بندیال کو اپنے نوٹ میں لکھا کہ اس کے اوپر سو موٹو لیا جائے۔ پھر از خود نوٹس لیا سپریم کورٹ نے اور پھر وہ پروسیڈنگ آگے چلی، لیکن اس وقت بھی اداروں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو پایا تھا۔ تو اب کی بار بھی اگر یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام آئے گا، مزید پولرائزیشن ہوگی، اور مزید ہیجانی کیفیت کا شکار اگر ملک ہوا تو اس سے نہ صرف پولیٹیکل فورسز کو بھی نقصان ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو تھوڑی بہت ہمیں جمہوریت نظر آ رہی ہے وہ بھی، اس کو بھی نقصان ہوگا۔ اچھا، اب آخر میں آپ کو بتائیں کہ یہ جو جمہوریت ہے اس کو نقصان کس نے پہنچایا؟ اس معاملے کے اوپر آج خواجہ سعد رفیق نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں خواجہ سعد رفیق نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو ملک میں اگر جمہوریت کمزور ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان خود ہیں۔ اس ٹویٹ میں خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ اقتدار نے پارلیمنٹ کو کمزور کر کے ملٹری اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کو پھر سے جمہوریت اور ریاست پر مسلط کیا، اور عمران خان کے حوالے سے کہا کہ آپ نے وفاق، پنجاب اور کے پی پر فاشسٹ، کرپٹ اور نااہل حکومتیں وار دیں۔ آپ میں سے اکثر جھوٹ، منافقت، سازش، انتقام، جبر، نفرت، انتہا پسندی اور بدزبانی کے گارے سے گدے لوگ ہیں۔ آپ کی بد اخلاقی نے اور اب آپ کے مخالفین میں بھی بدزبانی کے عذاب کو فروغ دیا ہے۔ ہم اتنی جلدی کیسے بھول جائیں؟ تمام ریاستی اداروں کو پی ٹی آئی نے اپنے مخالفین کے خلاف کس بے شرمی اور بے دردی سے بغلیں بجاتے ہوئے استعمال کیا۔ عمران نیازی اور اس کے سہولت کار جرنیلوں اور ججوں نے ہی سازش کر کے 2018 کے عام انتخابات میں دن دہاڑے مسلم لیگ نون کو دیے ہوئے قوم کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ ممنوعہ فنڈنگ کا حوالہ دیتے ہوئے پھر اس کے بعد سعد رفیق نے مزید یہ کہا ہے کہ ریاستی وسائل کی لوٹ مار، جھوٹے وعدے، سیاست چمکانے کے لیے مذہب کا بے دریغ استعمال، قومی سلامتی سے بار بار کھلواڑ، معاشی بدحالی، مہنگائی، قرضوں کے انبار اور اس طرح کی جھوٹی کردار کشی جو ہے
یہ پی ٹی آئی کا ٹریڈ مارک ہے، اور آج اگر جمہور کمزور پڑی ہے تو سکہ بند سیاسی جماعتوں کو اپنا رخ بدلنا پڑا ہے، تو اس کے بڑے ذمہ دار عمران نیازی اور اس کے سہولت کار جرنیل، جج، جرنلسٹ اور حامی ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی اس کمزور کردہ جمہوریت کا زہریلا پھل آپ کو کھانا ہی تھا، مگر بھگت اب اس کو پوری قوم رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔